مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں بلکہ بولنے والے کی کمظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیرخواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ غصے میں کبھی بھی اپنی جگہ نہ چھوڑیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کی کمی پوری کر دیتا ہے اور واپسی پر پہلے والی اہمیت نہیں رہتی، پھر چاہے وہ کسی کا مکان ہو اور مقام یا دل۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ مان رکھنا سیکھیے، زندگی بہت چھوٹی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد اور اعتبار نہ ٹوٹ پائے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچیں جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ اس دنیا میں مخلص نظر آنے والے چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ کامیابی ہمیشہ ناکامیوں کے بعد آتی ہے۔ اس دنیا میں فتح صرف اسی کے لیے ہے جو شکست کو مان لینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کچھ نیا بھی نہیں کیا۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ اندیشہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے، اگر حال پر نگاہ رکھی جائے تو مستقبل کے اندیشے کم ہو جاتے ہیں۔ دن کو لٹنے والا اگر رات کو آرام سے سو جائے تو راہزن کے لیے دعا کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ خوشی اور غم موسموں کی طرح آتے اور جاتے ہیں۔ بہار دو خزاؤں کے درمیانی وقفے کا نام ہے اور خزاں دو بہاروں کے درمیانی زمانے کا نام۔ آرزو کا سفر مرگ آرزو تک ہے، جو حاصل ہو گیا اس کی تمنا ختم ہو جاتی ہے، اور جو نہ حاصل ہو سکے وہ ایک حسرت ناتمام بن کر دم توڑتی ہے۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ خاک راہ سے رزق مل جائے۔ دماغ بتا سکتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، لیکن دل بتاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے، اور ایمان بتاتا ہے کہ یہ سب کس نے بتایا۔ آج کے دور میں سکون قلب اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ زندگی کے تقاضوں اور مذہب کے تقاضوں میں فرق آ گیا ہے۔ میری کارواں وہی ہے
جو افراد کارواں میں یکجہتی، یکسمتی، یک نظری پیدا کرے۔ مومن میں 6 چیزیں نہیں ہوتی: سخت گیری، حسد، ضد، لجاجت، جھوٹ اور سرکشی۔ اللہ کی بارگاہ میں اچھی طرح رجوع کر کے اپنے آپ کو اس کی رحمت اور بخشش کے لیے امیدوار بناؤ۔ اچھی طرح رجوع کرنے کے لیے بہترین طریقہ رات کو عبادت کرنا ہے۔ ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھو۔ اس کے علاوہ جو کسی سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ جھوٹی امیدوں سے بچو، کیونکہ وہ تمہیں سچے خوف میں مبتلا کر دیں گی۔ جو بندہ فقہ کا علم حاصل کیے بغیر تجارت کرے گا وہ سود میں ملوث ہو ہی جائے گا۔ سود کا 1 درہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک 30 مرتبہ زنا سے بدتر ہے، اور زنا بھی وہ جو خالہ یا پھپھی جیسی محرم کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے گناہگار چھوٹا سمجھے۔ جو انسان خلوت میں گناہ کرتا ہے اللہ اس پر پردہ نہیں ڈالتا، اسے خاموش کر دیتا ہے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پئیں، روز 1 انچ تک قد لمبا ہوتا جائے گا۔ کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ شفا عطا فرما جاتا ہے۔ جتنا معلوم زیادہ ہوگا اتنا ہی احساس لا علمی زیادہ ہوگا۔ بہترین کلام وہ ہے جو کانوں پر ناگوار نہ گزرے اور ذہن اس کے سمجھنے سے تھک نہ جائے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں کسی ایک میں بھی مبتلا ہو جائے تو موت کی آرزو کرنے لگے: مسلسل فقر و فاقہ، رسوا کن ناموس اور غالب دشمن۔ جو بندہ لوگوں کے وہ عیوب بیان کرتا ہے جو ان میں ہیں تو لوگ اس کے وہ عیوب بیان کریں گے جو اس میں نہیں ہیں۔ صاحبان عقل تو دنیا کی فضول باتوں کو ترک کر چکے ہوتے ہیں، مگر گناہوں کو کیسے ترک نہیں کر چکے ہوتے۔ دنیا کو ترک کر دینا ایک فضیلت ہے، جبکہ گناہوں کو ترک کر دینا فریضہ ہے۔ 3 گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب کرنے والے مرنے سے پہلے سزا پا لیتے ہیں: سرکشی، قطع رحمی اور جھوٹ۔ جو گناہ کر کے کامیابی لیتا ہے وہ کامیابی زیادہ دیر پا نہیں رہتی، بہت جلد ایسی کامیابی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انسان دلیل کی طاقت استعمال کرتا ہے، اور اگر یہ طاقت کام نہ کرے تو وہ طاقت کی دلیل استعمال کرتا ہے۔ اس شخص کا کوئی دین نہیں جو کسی ایسے امام کی حکومت کا دین اختیار کرے جو اللہ کی طرف سے مامور نہ ہو۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا کہ غریب نہ ہو جائے۔ ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں بلکہ خوبصورت احساس کا نام ہے۔ انسان اکثر ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اور اکثر ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے لیے اچھی اور مفید ہوتی ہیں۔ کوشش اور مجاہدہ بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن ایک گدھے کو کوئی مجاہدہ گھوڑا نہیں بنا سکتا۔ غریبی 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک مایوس، ایک پر امید۔ مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے، اور پر امید غریب غربت کی بدولت اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ بغاوت اگر کامیاب ہو جائے تو انقلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ غم آخر خوشی کے چھن جانے کا ہی تو نام ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 1.25 کلو آٹا سخت گون کر 2 شخص بیٹھ جائیں اور چنے کی دال کے برابر گولیاں بنا لیں۔ پہلا شخص سورۃ الفلق پڑھے اور اس کی ہر ایک آیت پر 1 گولی بنا کے رکھے، اور دوسرا شخص سورۃ الناس پڑھے اور باقی پہلے شخص کی طرح کرے۔ اول آخر درود شریف پڑھے، دل میں نیت اپنے مقصد کی رکھے۔
یہ عمل 2 کی جگہ 4 شخص بھی کر سکتے ہیں۔ گولیاں پوری ہو جائیں تو دریا اور سمندر میں ڈال دیں، رزق، عروج، کمال اور دولت سب مل جائے گا۔ زندگی صرف دین کے ساتھ ہے اور موت و یقین کے انکار کے ساتھ۔ دین عزت و وقار ہے، علم گنج و خزانہ ہے اور خاموشی نور اور روشنی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی، مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ صبر رکھو، بے شک تمہاری تقدیر میں تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوگا اللہ نے، کیونکہ وہ سب سے بہتر لکھنے والا ہے۔